جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک ہے ہمارا آؤٹ سورسنگ اور ان سورسنگ. یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. یہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن ہوتا ہے جس میں آرگنائزیشن اس بات کا تعین کرتی ہے کہ ہم لوگوں نے چیزیں خود بنانی ہے یا باہر کو ہم لوگوں نے آؤٹ سورس کرنا ہے. سو یہاں پہ ہمارا جو ہے ہم پڑھیں گے آؤٹ سورسنگ اور ان سورسنگ کیا کیا وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم آؤٹ سورسنگ کی طرف جاتے ہیں اور کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ ان سورسنگ کی طرف جاتے ہیں. جی اسٹارٹ کرتے ہیں. بنیادی طور پہ اس کو آؤٹ سورسنگ اور ان سورسنگ کے ڈیسیشن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اسٹارٹ ہوتا ہے میک ورسز بائی ڈیسیشن. میک کے اندر ہم یہ کرتے ہیں, یہ ڈیسیشن کرتے ہیں کہ چیزیں ہم لوگوں نے خود بنانی ہے, جبکہ بائی کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے باہر سے چیزیں خریدنی ہیں. ٹھیک ہے, اور جو خریدنا ہوتا ہے اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں, اس کو ہم لوگ آؤٹ سورسنگ کہا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں کہ جی ایپل کی بات کریں, بڑا مشہور اگزامپل ہے کہ جی ایپل نے آج جو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ خود بناتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے میجارٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چائنا سے, تائیوان سے, کوریا, جاپان وغیرہ سے جو ہیں وہ لوگ آؤٹ سورس کرتے ہیں. وہاں ان لوگوں نے مینوفیکچرنگ کی فیسلٹی, اپنا پلانٹ بھی جو ہے ان لوگوں نے آؤٹ سورس, مطلب ایک قسم کا کیا ہوا ہے کہ جی چائنا کے اندر لوکیٹ کیا ہوا ہے اور وہاں سے کیا کر رہے ہیں, وہاں سے اپنے پارٹ اپنی اسمبلی کروا رہے ہیں. سو بیسیکلی جو میک کا ڈیسیشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ چیزیں خود بنانی, اور بائی کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی اور کو آؤٹ سورس کرتے تھے, کسی اور سے ہم لوگوں نے خریدنا ہوتے ہیں. جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جی کس وقت ہم خود بناتے ہیں, یعنی ہم کرائٹیریا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کرائٹیریا فار میک کیا ہے, کہ جب پروڈکٹ کین بی میڈ چیپر بائی دی فارم. جب پروڈکٹس جو ہیں وہ فارم جو ہیں کوئی آرگنائزیشن ہے, مثال کے طور پر ہماری اپنی آرگنائزیشن ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ خود انٹرنل یہ بنا سکتی ہیں, چیپر بنا سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو آؤٹ سورس. اگر ہم کسی اور کو دے دیں اور وہ بنانے, تو یہ سب سے پہلا ڈیسیشن ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے دی فنش پروڈکٹ از بینگ مینوفیکچر اونلی بائی لمیٹڈ فارمز. یعنی یہ ہوتا ہے کہ جی صرف جو فنش پروڈکٹ ہوتا ہے وہ کچھ لوگ ہی اس کو بنا سکتے ہیں, جس میں ایک آپ کا بھی آرگنائزیشن, اس میں یہ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں کہ جی فیو اگر آ گئے تو فیو سپلائرس کا یہ ایشو ہوگا کہ جی ان کی بارگیننگ پاور زیادہ ہو جائے گی, تو آپ کو جو ہے نا کافی زیادہ ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا. ایکسٹریملی کلوز کوالٹی کنٹرول جو ہوتا ہے, اور کوالٹی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ جی باہر سے وہ کوئی بنا نہیں سکتا, یعنی آپ جو ہے اس کو خود بنانے لگ جاتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جی آپ کے پاس فیسلٹیز ہو, آپ کے پاس ایکسپیرینس لوگ ہو, تو آپ خود اس کو بنانے لگ جاتے ہیں. سو بنیادی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو, آپ کے پاس کاسٹ, مطلب ایک آپ چیپر بنا سکتے ہو, اور اسی طرح سے سپلائر اس کے کم ہو تو آپ خود بنانے لگ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو سپلائی چین کے اندر اس کا ایشو بنتا ہے. دوسرا جو ہے کوالٹی کنٹرول بھی اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھیں, اگر کوئی آؤٹ سورس آپ اس کو کر رہے ہیں اور اس کی کوالٹی اچھی, اس کو کنٹرول کر سکتے, تو آپ کی سب سے پہلے پریارٹی یہ ہونی چاہیے کہ جی آپ اس کو آؤٹ سورس کر دیں. ٹھیک ہے, لیکن پھر آؤٹ سورس کرتے وقت آپ نے دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کیا وہ کوالٹی کو بھی مینٹین کر سکتے ہیں, اور دوسرے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ ان کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہوتی. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں بائی کی کہ جی ہم کس وقت بائی کی طرف جائیں گے, اس وقت جائیں گے جب ہمارے پاس جو ہے انویسٹمنٹ زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو بنانا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس کو بڑی فیکٹری بنانی پڑے گی. اب ہم ایک اور مثال لیتے ہیں, یونیورسٹی کی مثال لے لیتے ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے ان کو یونیفارم چاہیے. اب یونیفارم کے لیے اگر وہ فیکٹری بنانے لگ جائیں تو کافی زیادہ اس پہ انویسٹمنٹ آئے گی, پورے سپلائی چین ڈیولپ کرنا ہوگا, مشینیں لگانی ہوگی. تو اس سے بہتر ہوگا کیا ہوگا کہ جی اس کو پرچیز کر لے, اور آپ کے پاس فیسلٹیز نہ ہو بنانے کی, کوئی ایسی مشینیں چاہیے ہوتی جو آپ کے پاس نہیں ہوتی. اور اگلی بات ہے کہ آپ کے پاس اسکل ورکر نہ ہو, اور آپ کی جو ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ یا تو ٹیمپریری ہوتی ہے سیزن. مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں کہ جی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی آپ ان کرنٹ سچویشن اگر ہم دیکھیں کہ جی آپ کی فیکٹری جو ہے وہ بنا رہی ہے کہ جی گاڑی کے پارٹس بنا رہے ہیں, کچھ اور اس طرح کی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, لیکن اب ریسنٹلی اب ڈیمانڈ آ گئی سینیٹائزر وغیرہ کی, تو آپ سینیٹائزر وغیرہ کی طرف نہیں جا سکتے, کیونکہ ایک قسم کی ایک سیزنل ہے یا ٹیمپریری ہے, یہ لمبے عرصے تک نہیں چلے گا. اور ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ جی پیٹرنس اور لیگل فارمیلٹیز ہوتی ہیں, کہ آپ کسی کے پاس یہ فارمولہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو ہے پیٹرنز ہوتا ہے, اس کے علاوہ آپ کوئی اور اس کو مینوفیکچرنگ نہیں کر سکتا. سو یہ والی چیزیں جب آتی ہیں تو اسی وجہ سے آپ کا کیا ہوتا ہے, ایشوز بنتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد ہم لوگ آؤٹ سورسنگ کی بات کرتے ہیں کہ جی آؤٹ سورسنگ کیا چیز ہوتی ہے. آؤٹ سورسنگ جو ہوتی ہے, کمپنی اپنے جو پروسیسز ہوتے ہیں یا اپنے جو پروڈکشن ہوتی ہیں یا کچھ پارٹس ہوتے ہیں وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں, اور ان کا یہی بنیادی یہی ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں, ان کے پاس اسکلس ہیں, ان کے پاس یہ کام کرنے کی صلاحیت ہے, تو ہم اسی کو جا کے دیتے ہیں. اس کی بھی ہم دیکھتے ہیں وجوہات, دیکھتے ہیں کہ آؤٹ سورسنگ کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں ان سورس ہوتا ہے. ان سورس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی باہر سے بنانے کی وجہ آپ خود بنانے لگ جاتے ہیں. ان ادر ورڈز یہ ایک قسم کا میک والا ڈیسیشن ہوتا ہے کہ آپ خود اس کو بنانے لگ جاتے ہیں. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں آؤٹ سورسنگ کی, تو ہمارے پاس 3 طرح کے ٹائپس آتے ہیں آؤٹ سورسنگ کے. ایک کو کہا جاتا ہے آف شور. آف شور کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت دور کے کسی ملک کے اندر اپنے پارٹس جو
ہوتے ہیں یا سروسز جو ہوتے ہیں اس کو آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم بات کریں کہ امریکہ ایپل کی ایگزامپل لے لی تو ایپل نے کہاں آ کے یہاں پہ چائنا کے اندر اپنی اسمبلی پلانٹ لگا دیا ہے, یہاں سے پارٹس وغیرہ بنا رہے ہیں, یہاں پہ اسمبلی پلانٹ لگا دیا. تو یہ آف شور ہے. اس کے مقابلے میں آن شور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کنٹری کے اندر ہی جو ہے کسی اور کو جو ہے پارٹس وغیرہ دینے لگ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایپل نے کچھ پارٹس وغیرہ ہوں گے وہ امریکہ کے اندر سے ہی بنا رہے ہوں گے. اسی طرح سے اگر ہم انڈس موٹر یا ٹویوٹا کی بات کریں تو ایسے کچھ پارٹس ہوں گے جو کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر ہی سے بنا رہے ہیں, اور کچھ پارٹس وہ تائی لینڈ سے, کچھ جاپان سے جو ہے امپورٹ کرا رہے ہوں گے. اور نیئر شور کے اندر اگر ہم بات کر لیں تو نیئر شور کے اندر آپ نیئر بائی کنٹریز کے اندر آپ جو ہوتے ہیں کر لیتے ہیں. نیئر بائی کنٹری کے اندر آپ مثال کے طور پر ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اپنے چائنا کو پارٹس آؤٹ سورس کرنے لگ جائے, کہ چائنا سے بنانے لگ جائے. اچھا, اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ آف شور اور نیئر شور یا آن شور کے اندر کیوں اس طرح سے دیکھا جاتا ہے. آن شور جو ہوتے ہیں اس وقت لوگ کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر دینے لگتے ہیں, کیوں مطلب یہ ہوتا ہے لوکلی جاب کریٹ ہو, اور دوسری بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی سپلائی چین کی کاسٹ کم کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں اگر آپ کے ملک کے اندر لیبر کاسٹ زیادہ ہے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں ایپل کو, ایپل اگر امریکہ کے اندر ہی کرنے لگ جائے, پارٹس دینے لگ جائے مینوفیکچرنگ, تو کوئی فائدہ نہیں ہونا, کیونکہ امریکہ کے اندر لیبر کاسٹ آلریڈی ہائی ہے. اس طرح اگر وہ یورپ کے اندر دینے لگے تو یورپ کے اندر بھی لیبر کاسٹ ہائی ہے. اس کے مقابلے میں اگر وہ انڈیا, پاکستان یا چائنا کے پارٹس دینے لگ جائیں, وہاں سے آؤٹ سورس کرنے لگے, تو ان کو فائدہ ہونا ہے کہ جی یہاں پہ کاسٹ کیا ہوگی, کم ہوگی. اس کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں کہ جی نیئر شور یا آن شور, اس وقت ہم کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی لیبر کاسٹ اتنی ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی, ہمارے لیے اہمیت یہ رکھتی ہے کہ ہم لوگ اپنی کنٹرول کو ہم لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر چائنا اور امریکہ کے اگر ہم تعلقات دیکھیں تو آج کل ٹریڈ وار کافی زیادہ چل رہا ہے. تو ایسی صورت میں آف شور کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب امریکہ کو اپنے نزدیک ممالک کے اندر اس کو دیکھنا پڑے گا. میکسیکو ایک اچھا آپشن ہے اس کے لیے, امریکہ کے لیے. امریکہ جو ہے میکسیکو کا اس کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جو ہے اس کا لیبر کا جو ہے وہ کم ہے. برازیل کے اندر بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہاں پہ بھی آپ لوگ یہ لوگ کر سکتے ہیں, یعنی وہ نیئر شور کی طرح جا سکتے ہیں. فی الحال آن شور کے ان کو اتنے زیادہ فوائد نہیں آنے. اچھا, آؤٹ سورسنگ کی کئی سٹیپس ہوتے ہیں. کئی سٹیپس کے اندر ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ کر لیں کہ جی آپ اناؤنس کر لیں کہ جی ہم لوگوں نے آؤٹ سورسنگ کا جو انیشیٹو لینا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اپنی آرگنائزیشن کے انٹرنلی ٹیم کو ڈیولپ کر دے فار آؤٹ سورسنگ. انٹرنلی آرگنائزیشن آؤٹ سورس کرنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ جی آپ نے ڈاکومنٹ تیار کرنے, اپنے پروسیسز دیکھنے, آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کون کون سے پارٹس جو ہیں آؤٹ سورس کرنے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعض اوقات کسٹمر کی طرف سے بھی کچھ کنسٹرین کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو, کہ آپ کا کسٹمر آپ کو کہے کہ جب بھی آپ نے آؤٹ سورس کرنا ہے تو ہمیں جو ہے ہم سے پرمیشن لے. مثال کے طور پر اگر ہم آٹو انڈسٹری کی بات کریں تو آٹو انڈسٹری کے اندر کچھ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو آپ کے سپلائر کی سلیکشن میں بھی آپ کے ساتھ انوالو ہوتی ہے کہ جی آپ نے اپنا آؤٹ سورس کرنا ہے تو ہمیں انوالو کریں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سپلائر کی کیا کیپیبلٹی ہے, ایسا نہ ہو کہ ہمیں بعد میں ان کی وجہ سے ایشوز کا سامنا کرنا پڑے. تو آپ نے آؤٹ سورسنگ کے لیے انٹرنیٹ تیار ہونا پڑے گا. پھر اس کے بعد چوزنگ دی رائٹ وینڈر, اس کو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے سپلائر سلیکشن کا. اس میں ہمیں اگر ٹائم ملا تو ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. سپلائر سلیکشن کیا چیز ہوتی ہے, اس میں کون کون سے کرائٹیریا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے پورا کرائٹیریا دیکھنے کے بعد ایک اچھے وینڈر کو جو ہوتے ہیں وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہوتے ہیں سائن اے کنٹریکٹ اینڈ پریپیئر فار ٹرانسفر آف رسپانسبلٹی. کنٹریکٹ تیار کر لیتے ہیں اور جو ہوتے ہیں ٹرانسفر کر لیتے ہیں سارے پروسیس اور سارے. 5ویں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ رسپانسبلٹی اور ساری چیزیں ان کو دے دیتے ہیں, کنٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں, اور پر آپ جو ہے وہ آپ کے جو سپلائر ہوتا ہے جس کو آپ آؤٹ سورس کیا ہوتے ہیں سروسز یا پروڈکٹس مینوفیکچرنگ, وہ بنانے لگ جاتے ہیں. اور 6 نمبر پہ آپ کے جو ہوتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جی ان کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتے ہیں, کوئی ٹیم بنا لیتے ہیں. یوزولی آپ کا جو سپلائی چین کا مینیجر ہوتا ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے مٹیریل مینیجر ہوتا ہے, اور مٹیریل مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ بھی اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ریزن کیا ہے آؤٹ سورس کرنے کے لیے, اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ کاسٹ سیونگ آتی ہے. کاسٹ سیونگ کس طرح سے آتی ہے, ہو سکتا ہے اس کی ایکسپرٹیز ہے. مثال کے طور پر اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا لو لیبر کاسٹ ہے, اس کی ایکسپرٹیز ہیں, لو پروڈکٹیو ورک وتھ لو کاسٹ, تو وہاں پہ کافی زیادہ پروڈکشن ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کی کاسٹ کیا ہو سکتی ہے, کم ہو سکتی ہیں. دوسری وجہ ایگزامپل ہم لوگوں نے یہ دی تھی کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو یونیورسٹی کے لیے یونیفارم وغیرہ چاہیے تو یونیفارم پہ کیا ہوتا ہے کہ کافی زیادہ کاسٹ آ رہی ہوتی ہے, تو آپ اپنی کاسٹ کو کم کرنے کے لیے آؤٹ سورس کر لیتے ہیں, باہر سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسیس ٹو ایکسپرٹیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ آرگنائزیشنس کی کچھ ایکسپرٹیز ہوتی ہے. اگر ہم بات کریں گاڑیوں کی بات کریں, دوبارہ ہم ایگزامپل لیں گے, گاڑیوں کی انڈسٹری کی ایکسپرٹیز پارٹس مینوفیکچرنگ نہیں ہے, ان کی ایکسپرٹیز ہے اسمبلی کرنا. تو اپنی ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے, مینوفیکچرنگ کی ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو کر دیتے ہیں, پارٹ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. فوکس آن کور پروسیسز, آلریڈی ایگزامپل دے چکے کہ اپنا کور پروسیسز کو کرنے لگتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم دوبارہ یونیورسٹی کی بات کریں تو یونیورسٹی کے کور پروسیس کیا ہے,
یونیورسٹی کا کور پروسیس تو یہی ہے کہ ایجوکیشن دینا. اب یونیورسٹی اس کی طرف تو نہیں جا سکتی کہ یونیفارم بنانے لگ جائے یا کتابیں بنانے لگ. کتابوں میں ٹو بی آنیسٹ تھوڑا سا ہو سکتا ہے, لیکن یونیفارم وغیرہ جو ہے کافی زیادہ ہو جاتا ہے. کیپیسٹی مینجمنٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے انٹرنلی کیپیسٹی کم ہوتی ہیں, آپ کو ڈیمانڈ زیادہ ہیں تو آپ کچھ پارٹس آؤٹ سورس کر لیتے ہیں, وہاں سے بنوانے لگتے ہیں. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ نے کیپیسٹی کو مینیج کرنا ہوتا ہے. ٹیکنالوجی نو ہاؤ کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے کہ کچھ پارٹس یا کچھ ایسی ٹیکنالوجی ہوتی ہے آپ کے ملک کے اندر نہیں ہوتی, تو آپ کیا کر لیتے ہیں, جو باہر کے ممالک سے, پاکستان کے اندر مثال کے طور پر جو گاڑیوں کی فیکٹریاں ہیں وہ کچھ پارٹس ابھی بھی جاپان تھائی لینڈ سے منگوا رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ وہ ایکوریسی, کنٹرول اور ایکسپرٹیز ان کے پاس ہوتی ہے, وہاں سے لے رہے ہیں. سیونگ آف ویلیویبل ٹائم بھی آپ وہ کر سکتے ہیں کہ انٹرنلی آپ ساری چیزیں لائن چینج کریں گے, ساری چیزیں کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو آلریڈی کسی کے پاس یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, تو آپ بجائے کہ پورا سیٹ اپ خود بنانے کے, آپ کو ایمرجنسی آپ وہاں سے چیزیں اٹھا لیتے ہیں. اور ٹرانسفر آف رسک یہ ہوتا ہے کہ جی آپ خود اپنی کور پروسیس پہ کرنے لگ جاتے ہیں, اور یہ رسک جو ہے سارا کا سارا سپلائر کے اوپر ڈال لیتے ہیں, آؤٹ سورس کر لیتے ہیں, تو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا, اگر اس کے ایڈوانٹیج ہے تو ساتھ میں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے. ڈس ایڈوانٹیج کے اندر پنکچولیٹی کا ایشو بڑا آتا ہے کہ جی کبھی کبھار سپلائر جو ہوتا ہے آپ کو ٹائم سے سپلائی نہیں دے رہا ہوتا, تو آپ کو بڑا ایشو ہوتا ہے. آپ کے کسٹمر تو آپ کو یہ ایکسکیوز نہیں مان رہا ہوتا کہ جی آپ نے ہمیں سپلائی نہیں دی, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اپنے ٹائم سے دینا ہے. دوسرا لیسر کنٹرول ہوتا ہے, کنٹرول آپ کا نہیں ہوتا, سپلائر کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ پروسیس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب آپ اس کے اوپر تو نہیں بیٹھ سکتے, وہ ان لوگوں نے اپنے امپلائیز وغیرہ سب ساری چیزیں ان لوگوں نے خود کرنی ہوتی ہیں. ایک اور چیز ہوتی ہے پرائیویسی کا تھریٹس ہوتا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ یہ والے پارٹس جو ہوتے ہیں کوئی اور ڈیولپ کرنے لگے. تو میں اپنے ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ہم ایک پارٹس بنا رہے تھے, آؤٹ سورس کر رہے تھے. را میٹیریل انیشیل کچھ رف قسم کا پارٹ تھا, تو ان لوگوں نے اپنا پارٹس یہ ڈیولپ کر دیا اور کسٹمر کے پاس پہنچ گئے کہ جی ہم لوگ یہ پارٹ ڈیولپ کرتے ہیں. ہڈن چارجز آتے ہیں. ہڈن چارجز کے اندر یہ ہوتا ہے کچھ چیزیں آپ جو ہوتے ہیں مینشن نہیں ہوتی کنٹریکٹ کے اندر, لیکن وہ پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے, کیونکہ پارٹ آپ کا ہے, آپ کا زیادہ بزنس اس میں ٹائی ہوتا ہے, تو آپ اس کو دیکھنے لگتے ہیں. اس کی ہیڈنگ چارجز کی ایک اور بھی ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل اگر ہم کنٹریکٹ کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے کسی لائر کو ہائر کرنا ہوتا ہے, کوئی کنٹریکٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس پہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ڈیوائڈیڈ اٹینشن کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ مطلب آپ کی مینجمنٹ کنٹرول لوز کر جاتی ہے. اس طرح سے لوز کر جاتی ہیں کہ چونکہ پارٹس آپ کوئی اور بنانے لگ گئے ہیں, تو وہاں پہ بھی اٹینشن ہوتی ہیں, یہاں پہ بھی اٹینشن ہوتی ہے, تو یہ کافی بڑا ایشو بن جاتا ہے. لیک آف ایکسپرٹیز ہوتی ہے. لیک آف ایکسپرٹیز مطلب یہ کہ جی آپ ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہوتے, آپ اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں, ڈپینڈنس رہتے ہیں, تو یہ والا ایشو آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اگر آپ خود بنانے لگ جاتے ہیں تو آپ کی کچھ ایکسپرٹیز ڈیولپ ہونے لگتی ہے, لیکن آپ جب کسی اور کو بنانے لگتے تو آپ کی سچ وہ ایکسپرٹیز نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ والے ایشوز ہوتے ہیں. یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک. تھینک یو.